دنیا میں جب بھی کوئی ظالم طاقت ابھرتی ہے تو وہ تنہا نہیں ابھرتی۔ ہر ظلم کے پیچھے کوئی سازشی ہاتھ ہوتا ہے، کوئی خاموش مددگار، کوئی خفیہ اتحادی، کوئی طاقتور سرپرست، اور اسرائیل کی طاقت کا بھی یہی راز ہے۔ یہ ریاست اگرچہ 1948 میں بنی، مگر اس کا اصل وجود پوری دنیا کے نظام میں پھیلا ہوا ہے۔ ایک ایسا نظام جو صرف زمینوں پر نہیں، دماغوں پر قابض ہوتا ہے، اور اس نظام کے ستون ہیں امریکہ، یورپ، خفیہ تنظیمیں اور افسوس بعض مسلم حکمران۔ شروع کرتے ہیں امریکہ سے، دنیا کی واحد سپر پاور جو خود کو امن کا پیغمبر کہتی ہے، مگر اسرائیل کے لیے وہ صرف سہارا نہیں، تلوار ہے۔ ہر سال تقریباً 4 ارب ڈالر کی فوجی اور اقتصادی امداد، ہر بین الاقوامی فورم پر اسرائیل کی اندھی حمایت۔ اقوام متحدہ میں جب بھی فلسطین کے حق میں قرارداد آئے، امریکہ اسے ویٹو کر دیتا ہے، چاہے اسرائیل نے اسکول پر بم مارا ہو، اسپتال تباہ کیا ہو یا مسجد اقصی کی بے حرمتی کی ہو۔ پھر ہے یورپ، وہی یورپ جو انسانی حقوق کے نعرے لگاتا ہے، لیکن جب اسرائیل فلسطینی بچے قتل کرتا ہے تو یہی یورپ خاموش تماشائی بن جاتا ہے۔ فرانس، جرمنی، برطانیہ، سب نے اسرائیل کو جدید ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس اور سیاسی تحفظ دیا۔ یاد رکھیں، اسرائیل کا ایٹمی پروگرام فرانس نے ہی بنایا تھا۔ برطانیہ نے 1917 میں بالفور ڈیکلیریشن سے آغاز کیا، اور آج تک اس کی پالیسی یہی ہے کہ اسرائیل کے وجود کو تحفظ دو، چاہے فلسطین جل جائے۔ اور اب بات کرتے ہیں اس نظر نہ آنے والے نیٹ ورک کی، جو اسرائیل کی طاقت کا اصل راز ہے۔ دنیا کے بڑے بینکوں پر، میڈیا چینلز پر، فلم انڈسٹری پر، فارما انڈسٹری، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور سیاست پر اسرائیلی لابی کا گہرا کنٹرول ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے ہر بڑے اخبار پر، بڑے چینل پر، بڑی فلم میں فلسطینیوں کو دہشت گرد اور اسرائیل کو مظلوم کیوں دکھایا جاتا ہے؟ کیونکہ ان سب کے پیچھے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو صہیونیت کے نظریے پر یقین رکھتے ہیں۔ سب کی پالیسیاں اسرائیل کے حق سب کی پالیسیاں اسرائیل کے حق میں ہیں۔ نیٹ فلکس، ڈزنی، CNN، BBC، یہاں تک کہ سوشل میڈیا پر اگر کوئی فلسطینی حمایت میں بات کرے تو پوسٹ ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے، اور اگر اسرائیلی سپاہی کی تعریف کرے تو وائرل کر دی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں سب سے دکھ بھری حقیقت کی طرف۔ کچھ مسلم حکمران بھی اسرائیل کے اتحادی بن چکے ہیں۔ کچھ خاموش حمایت کرتے ہیں، کچھ خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں، اور کچھ نے تو واضح طور پر اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ ابوظہبی، بحرین، مراکش اور کچھ دیگر جن کے نام ابھی ظاہر نہیں کیے جا سکتے، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ کہا جاتا ہے یہ صرف امن معاہدے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے یہ فلسطینیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے معاہدے ہیں۔ جب مسجد اقصی میں اسرائیلی فوجی گھستے ہیں تو یہ مسلم حکمران صرف مذمت کرتے ہیں، جب فلسطینی بچے مارے جاتے ہیں تو یہ خاموش رہتے ہیں۔ کیوں کہ ان کے مفادات اسرائیل سے وابستہ ہو چکے ہیں، کوئی معیشت کے لیے، کوئی اقتدار کے لیے، اور کوئی صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ اب بات کریں اسرائیل کے اندر موجود عالمی یہودی نیٹ ورک کی۔ یہ وہ طاقت ہے جو غیر سرکاری مگر فیصلہ ساز ہے۔ یہودی لابی صرف اسرائیل تک محدود نہیں، بلکہ امریکہ کے پارلیمنٹ، یورپی یونین، اقوام متحدہ، حتیٰ کہ IMF اور ورلڈ بینک جیسے اداروں میں بھی اپنا اثر رکھتی ہے۔ یہ لابی قانون بنواتی ہے، ویٹو کرواتی ہے، اور وہی خبریں دکھواتی ہے جو اسرائیل کے حق میں ہوں۔ یہ ہے اسرائیل کی وہ چھپی ہوئی طاقت۔ ایک طرف دنیا کی سپر پاور، دوسری طرف عالمی ادارے، تیسری طرف میڈیا اور ٹیکنالوجی، اور چوتھی طرف کچھ بے ضمیر مسلم حکمران۔ یہ سب مل کر ایک ایسی ریاست کو تحفظ دے رہے ہیں جو انسانی تاریخ کی بدترین مظالم کر رہی ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کبھی بیدار ہوگی؟ کیا کبھی کوئی ایسا اتحاد بنے گا جو ان ظالم اتحادیوں کا مقابلہ کرے؟
کیا کوئی ایسا دن آئے گا جب فلسطینیوں کو انصاف ملے گا؟ یاد رکھیں، ظالم سے زیادہ خطرناک وہ ہوتا ہے جو ظالم کا ساتھی ہو، اور آج اسرائیل کے بہت سارے ساتھی ہیں، کچھ بظاہر دشمن، کچھ اندر سے دوست۔ اگلی پارٹ میں آپ کو دکھاؤں گا اسرائیل نے ایٹم بم کیسے بنایا، اس نے کب خفیہ ایٹمی پلانٹ بنائے، کس ملک نے اسے نیوکلیئر ٹیکنالوجی دی، اور آج اسرائیل کے پاس کتنے نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ میں لاتا ہوں وہ جو سب چھپاتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔